عرس رضوی کے اس پربہار موقع پر ممبر پاک پہ تشریف فرما حضرات سادات اکرام، علماء ذوی الاحتشام، ارباب علم و دانش، اساتذہ جامعۃ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے محسن کرم فرما محافظ سنیت، ہم اہل سنت کی جان پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی پاکیزہ تقریب اور بالخصوص محفل کل میں شریک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے اس محسن کی تعلیمات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات کھڑے ہیں دائیں بائیں ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ محفل میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ الرحمن ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مذہب و مسلک کے قائد شہزادہ سرکار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا تشریف لائیں گے، تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ مل پائے۔ ابھی اس موقع کو غنیمت جانیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار صاحب نے کھڑا تو کیا مگر عنوان نہیں بتایا۔ چلیے یہ ذمہ داری بھی میں خود ہی ادا کر لیتا ہوں، اور شاید ان کا کچھ یہ ہے کہ صاحب عنوان کے بعد بھی اس طرف گفتگو نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو عنوان ہے اس پر گفتگو کروں۔ صحابیت سیدنا امیر معاویہ اور 14 سالوں کا مسلمان۔ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، بآواز بلند ذکر بالجہر کیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بریلی کا احسان ہے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس فتنے کو دبانے کے لیے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہماری نظر بریلی شریف کی طرف اس لیے جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی اتنا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ پہ خاص فیضان ہے۔ آپ جب مجدد کے بارے میں پڑھیں گے ملا علی قاری کا قول، میں یجدد لہا دینہا کی تفسیر میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ مجدد کا مطلب ہوتا ہے من یبین السنت عن البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا۔ فرمایا مجدد جو تجدید کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت اور بدعت کو الگ کر دیا کرتا ہے۔ جب حملہ ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت پر، سرکار کی عزت و وقار پر، اگر کوئی آ کے ختم نبوت کے معنی کو بدلتا ہے تب اعلیٰ حضرت اپنی کتاب المبین ختم النبیین جزاء اللہ عدوہ بے ابائی ختم النبوہ لکھ کر صحیح معنی کی ترجمانی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے،
اسی طریقے سے اگر سرکار کی افضلیت پر حملہ ہوتا ہے وہابی چیخ چیخ کر کہتا ہے نبی افضل نہیں ہے معاذ اللہ، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھتے ہیں تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین، اور بتا دیتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آپ انشاءاللہ الرحمن گفتگو دھیان سے سنیں گے تو آپ کو جام کوثر ملے گا۔ آپ اس پانی کے لیے اتنے پریشان نہ ہو، یہ پانی کیا ہے؟ یہ وہی پانی ہے جس کو شکست فاش اگر دینے والی ذات ہے تو کربلا میں امام علی مقام کی ذات ہے، اس لیے اتنے پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ ہمیں کوثر کا جام لینا ہے۔ عرض کر رہا تھا امام اہل سنت کا کمال ہے، جب فتنہ رافضیت اپنا سر اٹھا رہا تھا امام اہل سنت نے کتاب لکھ دی رد الرفضہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر یہ مسئلہ بیان کر دیا، آج کے رافضی ہو کہ نیم رافضی ہو، علاج پہلے ہو چکا ہے، فتنہ آج سر اٹھا رہا ہے، حالانکہ پہلے بھی فتنہ تھا لیکن اتنا سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ مگر یاد رکھنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے زبردست علاج دیا ہے۔ تم جاؤ گے کہاں کہاں، ہر جگہ جاؤ گے، ہم تمہیں ہر جگہ شکست دیتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے، اس لیے کہ آدمی وہاں سے ناکام ہوتا ہے اس اسپتال سے ریفر کیا جاتا ہے جہاں علاج نہیں ملتا ہے۔ امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں اگر کوئی بھی فتنہ پیش کیا جائے گا، امام احمد رضا خان کی بارگاہ کے فیض یافتہ یہ نہیں کہیں گے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ ہم نے کہا مجبوری اعلیٰ حضرت نے دی ہی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اختیار دیا ہے اور کہا ہے جیسا فتنہ پیدا ہو کتابیں لے کر کے جاؤ اور ان سب کی کلہی کھول دو اور دنیا والوں کو بتا دو کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اللہ سلامت رکھے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں جب آئے ہو تو یہ سمجھ کے جاؤ سنیت کہتے کس کو ہے، سمجھنا ہے، تاکہ کوئی میٹھا میٹھا دکھا کر کڑوا کڑوا پلانے کی کوشش نہ کرے، شہد دکھائے زہر پلائے یہ کام نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اور میں سند بھی اہل بیت سے اٹھا کر لا رہا ہوں۔ اہل ممبر اگر صرف تھوڑی سی توجہ فرما رہے ہیں، بس اگر اپنے ہاتھ اٹھا کر کے تصدیق فرمائیں گے انشاءاللہ میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ حالانکہ مزید مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس دعائیں چاہیے کہ جس بارگاہ سے میں جڑا ہوں نا اس بارگاہ کو دیکھ کر میں کہتا ہوں انہوں نے بڑی بارگاہوں کو کہا تھا، میں ان کے لیے کہتا ہوں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ توجہ فرمائیے گا، سنیت کہتے کس کو ہے؟ آؤ اس کو ہم خود سمجھ رہے ہیں اس بارگاہ سے اور اس اہل بیت کے پاکیزہ خاندان سے جن پر ہماری جانیں قربان ہے۔ ہم سے نہ کہو کہ ہم سادات کی تعظیم کیسے کریں، ہم جانتے ہیں اچھی طرح تعظیم کرنا، اگر تمہیں سیکھنا ہے تو ہم سے آ کے سیکھ لو۔ آؤ میں بتاتا ہوں، کتاب کا نام سنیے گا احیاء البیت بے فضائل اہل البیت، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہے اور روایت کرنے والے امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت امام حسن مجتبیٰ جو حضرت علی کے لخت جگر ہے، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، جن کو سرکار نے حدیث میں کہا تھا اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ لفظ سید کا استعمال میرے نبی نے جس کے لیے کیا وہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ انہوں نے ہی فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النبی وحب اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے گا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اسٹیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس کے پلر گر جائیں سارے علماء نیچے آ جائیں گے، خدا نہ کرے، لا قدر اللہ ولا سمح اللہ تبارک و تعالی، لیکن آپ نے بنیاد کو سمجھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے نبی نے محسوس چیز کے ذریعے معقول چیز کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ہر چیز کی دو بنیادیں ہیں۔ اسلام کی پہلی بنیاد ہے حب اصحاب النبی کی، سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرنا۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ حب اہل بیتہ، مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے پیار کرنا۔ بلند آواز سے بولو، سنیت کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں
والوں سے پیار کرنا. اب میں پہلی بنیاد پر ہی گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ذرا غور فرمائیے گا. آج کے دور میں ایک جملہ بولا جاتا ہے, ان بریلویوں کو کیا ہو گیا, آج تک تو امیر معاویہ کا عرس نہیں مناتے تھے, ہم نے کہا عرس منایا جاتا ہے, تقوی کی بنیاد پر عرس منایا جاتا ہے, پرہیزگاری کی بنیاد پر. ہمارے یہاں کسی عالم دین کا انتقال ہو جائے, 1 سال کے بعد برسی کے موقع پر عرس مناتے ہیں. ہم نے کہا کیوں منا رہے ہو؟ کہنے لگے عالم تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. میں نے کہا ان کے تقوی پر قرآن کی دلیل, ان کے تقوی پر حدیث مصطفیٰ, ان کے تقوی پر اجماع, سب کی زبان بند رہے گی. اس لیے کہ وہ کہیں گے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. سرکار نے فرمایا ہے جس کو لوگ اچھا سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوتا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کا عرس اس لیے منا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت متقی تھے. ہم نے تاج الشریعہ کا عرس اس لیے منایا ہے, اعلیٰ تاج الشریعہ متقی تھے. ہم نے کہا ان کے تقوی پر نہ قرآن کی آیت ہے, نہ حدیث مصطفیٰ ہے, نہ اجماع امت ہے, بلکہ ہماری قوم کے لوگوں نے ان کو متقی سمجھا ہے اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر ان کی ساری زندگی اطال ہے, دلالت کر رہی ہے. اب یہ ایک جملہ دے رہا ہوں, ارے بھیا جب کسی کے تقوی پرہیزگاری کو دنیا کا مسلمان بیان کرے تم اس کا عرس مناتے ہو. امیر معاویہ تو وہ ہے جن کے تقوی پر قرآن گواہی دے رہا ہے, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. قرآن کہتا ہے اللہ نے سارے صحابہ کے لیے تقوی, کلمہ تقوی کو یعنی پرہیزگاری کو لازم کر دیا ہے. سارے صحابہ متقی بھی تھے اور اس کے حقدار بھی تھے. آج کے دور میں اگر کوئی متقی عالم انتقال کرتا ہے اس کا عرس منایا جائے, اس لیے کہ دنیا دار اس کے تقوی پر, پرہیزگاری پر گواہی دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں امیر معاویہ کا عرس کیوں نہیں منائیں گے؟ ان کے تقوی پر اللہ کا مقدس قرآن گواہی دے رہا ہے. اب ذرا غور فرمائیے گا, میں آگے بڑھتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام کے دیوانوں, آج کے دور میں چاہے نام کیسی بھی رکھ لیے جائے, ابھی علامہ شکیل صاحب قبلہ نے ایک نام لیا تھا مولائیت کا, حالانکہ وہ ہے کیا, نام نہاد مولائیت ہے. سچے مولائی تو ہم ہیں, ہم نے حضرت مولائے کائنات کو دل سے مانا ہے. یہی فرقہ نام نہاد فرقہ مولائیت. آج نام چاہے کتنے بھی بدل لیے جائے لیکن ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر, دھوکہ وہ کھائے تم کو جو پہچانتا نہ ہو. یاد رکھیے گا دور حاضر میں کوئی جماعت حق پر نہیں ہے, اگر ہے تو اہل سنت والجماعت ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا الملل والنحل کا مطالعہ کیجیے, عبد الکریم سجستانی کو پڑھیے, انہوں نے حدیث کو ذکر فرمایا. کون سی حدیث؟ ستفترق امتی والی. اس کے بعد سرکار علیہ السلام کا یہ قول بھی ذکر کیا. میرے نبی سے پوچھا گیا من الناجیہ, سرکار کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ تب میرے نبی نے فرمایا اہل السنت والجماعہ. ہم تو رجسٹرڈ کامیاب ہے اور ہمارے نام کو سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے, جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اب آگے بڑھے, میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا محرم راز فرمایا ہے. تطہیر الجنان واللسان عن سلب معاویہ ابن ابی سفیان. علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی جنہوں نے عرب کی سرزمین پر شان امیر معاویہ پہ زبردست لکھا ہے, کبھی السوائق المحرقہ لکھی ہے, کبھی تطہیر الجنان لکھی ہے. اسی میں ایک حدیث تحریر فرمائی, میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنو ارحم امتی بی امتی ابو بکر. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے. اہل علم کی محبت کے ساتھ توجہ, ذرا بلند آواز سے بول دیجیے سبحان اللہ. ارحم امتی بی امتی ابو بکر. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. اس کے آگے فرمایا واقواہم فی دین اللہ عمر, اور دین میں سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے. اس کے آگے فرمایا واشدہم حیاء عثمان. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے. واقضاہم علی ابن ابی طالب. اور فرمایا فیصلہ کرنے میں, منصب قضا پر فائز ہونے میں, ججمنٹ دینے میں اگر کوئی ذات ہے تو علی کی ہے. آگے فرمایا لکل نبی حواری,
ہر نبی کے کچھ قریبی ہوتے ہیں، وہ حواریو طلحہ و زبیر، فرمایا میرے حواری طلحہ اور زبیر ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا وحیثما کانا سعد بن ابی وقاص کان الحق معه، جہاں سعد بن ابی وقاص جاتے ہیں حق بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وسعید بن زید احد العشرۃ من احباء الرحمن، اور فرمایا سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہے کہ یہ 10 میں سے ایک ہے، اور ان کا کمال یہ ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ عبد الرحمن بن عوف بن تجار الرحمن، عبد الرحمن بن عوف وہ ہے جنہوں نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا سنو امین اللہ و امین رسولہ، کہا کہ وہ اللہ کے بھی رسول ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہے۔ کون ابو عبیدہ ابن جراح، اور کہا کہ وہ خدا کے بھی امین ہے۔ اس کے آگے میرے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ 7 جملہ ہے، سن لیو اس عرض سے لے کر کے جانا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ صاحب السر معاویہ بن ابی سفیان، اور میرے محرم راز کا نام جس نے میرے راز کو سینے میں چھپایا ہے اس کو زمانہ امیر معاویہ ہے۔ اگلا جملہ فرمایا فمن احبہم، میں کہتا ہوں ارے فرقہ نام نہاد فرقہ مولائیت، ذرا اندھے ہو کر کے کتابوں کو نہ پڑھو اور یہ رافضیوں کی گریہ وساری کو دیکھ کر چیخ چلا کر اپنے اندر اس طرح کے ایموشنل جملے پیدا نہ کرو، حقانیت کی بولی بولو، کتابیں پڑھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ آج کے دور میں امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والے یہ ایک بھی جنتی نہیں ہے، میں نہیں کہتا، ان میں ایک بھی کامیاب نہیں ہے، میں نہیں کہتا۔ سرکار فرماتے ہیں فمن احبہم فقد نجا ومن خالفہم فقد ہلک، فرمایا جو ان سب سے محبت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ہلاکت والے گروہ میں نہیں جانا ہے، کامیابی والے گروہ میں جانا ہے۔ اور ہمیں فخر سے کہنا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ بس 2-4 منٹ چاہتا ہوں اور اس میں انشاءاللہ گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت علی کی بات ہے نا تو ہم حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی آپ بتاؤ، امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا نام لے کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کتابیں آپ اٹھا سکتے ہیں، ایک تو تطہیر الجنان بھی ہے، دوسری کتاب تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا یا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ فانکم لو فقدتموہ لرأیتم الرؤوس تنظر عن کواہلها۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، خلیفہ رابع حضرت مولا کائنات نے کہا تھا لوگوں معاویہ کی گورنری کو ناپسند مت کرنا، اس سے نفرت مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے امیر معاویہ کو کھو دیا تو سمجھنا اس کا روب و دبدبہ بہت بلند و بالا ہے، اگر اس کو کھو دو گے تو بہت سے سر اپنے تنوں سے جدا نظر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے ان کے کھونے سے بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر جو امیر معاویہ کی ہیبت بیٹھی تھی وہ سب ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ چلتے چلتے میں بہت ساری روایتیں ذہن میں ہے، امام غزالی کا قول بھی ہے، سیدی غوث پاک کا جملہ بھی ہے، علامہ یوسف ابن اسماعیل کی تصریح بھی ہے، سعد الدین تفتازانی کا قول بھی ہے، لیکن میں بات اہل بیت پر ہی شروع کر کے اہل بیت پر ہی ختم کر رہا ہوں۔ کربلا کا منظر کس نے دیکھا تھا؟ آئے تقریب نوجوانی کے عالم میں مصطفیٰ کی شہزادیوں کو لے کر کربلا سے آنے والی ذات کا نام امام سیدنا امام زین العابدین ہے۔ چلو امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں، امام زین العابدین نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کیف تقول فی معاویہ، آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین۔ میری آواز دور تک جائے گی، ہمیں ظالموں جن سے محبت کی بات کرتے ہو کم سے کم ان کی ہی مان لو تاکہ تمہارا عقیدہ درست ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے رد الرفضہ میں لکھا ہے، عبد الرزاق نامی شیعہ وہ یہ کہتا ہے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی نے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا ہے، اگر میں نہیں مانتا تو علی کی محبت میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ میں بھی کہتا ہوں اگر سچے ہو
تو امام زین العابدین کا قول مانو۔ انہوں نے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، فرمایا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے وحی کتابت وحی کے لیے خاص فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ امام زین العابدین کا قول ہے۔ وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِ، اور فرمایا جس کو اللہ نے زمین کا امین بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب میں ایک جملہ بڑا پاکیزہ نوٹ فرمایا، کہا کہ لوگوں، سرکار کی پیدائش اور آپ کی آمد کی جو علامت توریت میں ذکر کی گئی تھی، اس میں جملہ تھا وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امیر حضرت سرکار صرف ملک شام کے بادشاہ ہیں؟ نہیں، اللہ نے تو خود فرمایا نا، حدیث قدسی ہے، جعلت فداء اللہ کا ملکی من العرش الی ما تحت الارضین، اے محبوب عرش سے لے کر فرش تک سب میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، اے کیوں کہوں بے، آپ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دراصل توریت میں اشارہ ملک شام یعنی سلطنت امیر معاویہ کی طرف تھا، اور بتایا جا رہا ہے آقا کریم علیہ السلام کے لخت جگر امام زین العابدین سے پوچھا، آپ نے فرمایا وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِ، اللہ نے ان کو زمین کا امین بنایا تھا، اور اس کے بعد کہا وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ، اللہ نے اس بات کو پسند کر لیا تھا کہ یہ امیر معاویہ میرے نبی کے یہاں کاتب کے طور پر رہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں سنو، ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا، فرمایا آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ کہا امیر معاویہ عقل مند بھی تھے، بردوار بھی تھے، امانت دار بھی تھے۔ غفر اللہ تبارک و تعالی لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ من یسلبہ، اس جملے کو لے کر کے ڈالا، جتنے بھونک رہے ہیں سب ملعون کتے ہیں، ان کو ملعون بول رہا ہوں مطلقاً، ورنہ تو آپ لعنت شخصی کا مسئلہ جانتے ہیں، میں مطلقاً بول رہا ہو۔ ارے بچو، کہاں تک بچو گے؟ امام زین العابدین نے کہا اللہ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے، وَلَعَنَ اللَّهُ مَن يَسْلُبُهُ، اور جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ لعنت کا توق ہم نے نہیں دیا ہے، جن سے محبت کا دعویٰ تم کر رہے ہو اسی گھرانے نے تمہیں ملعون قرار دیا ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں ملعون نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے لختے دیگر، بس جو چار جملے ہیں اس میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، سنو، کسی نے سوال کیا کانا بینہ و بین جدی کا ما کان، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں امام زین العابدین کی، آپ کے دادا جان مولا کائنات اور امیر معاویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی۔ جملہ دیکھیے گا، فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، کہا میاں یہ تو نوشتہ ازل میں لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ آخری پیغام دیکھ لیجیے گا، آپ نے کیا تاثرات پیش کیے، فرمایا لا تقولوا فیہ الا خیرا۔ ہم نے شرح عقائد میں اپنے طلبہ کو پڑھایا بھی ہے اور اپنے اساتذہ سے پڑھا بھی ہے، لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر، ہم جب بھی صحابہ کا تذکرہ کریں بھلائی کے ساتھ۔ امام زین العابدین نے کہا لا تقولوا فیہ الا خیرا، جب بھی امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا بھلائی کے ساتھ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا معاویہ ذو فضائل جمہ، اس لیے کہ امیر معاویہ کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، سنیت صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرنے کا نام ہے۔ جب یہ چیز آپ کو مل جائے گی تو آپ یہ کہتے جاؤ گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، میں نے میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے بھی رسول وہاں امین تھا، حالانکہ اس کے بعد میں نے بول دیا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سرکار کے بھی امین ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے بھی امین ہے۔